چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ اب ہم 23ویں پارے کی سورہ صاد شروع کریں گے، جو کہ مکی صورت ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ سورہ سبا سے سورہ احقاف ہم مسلسل مکی دور میں ہی رہیں گے، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو صورت ہے اس میں بھی وہی ذہن میں رکھیں، وہی جس میں مخالفت اور شدت بہت بڑھ گئی تھی کفار کی، جو کہ ہم پہ 490 سے 890، وہ جو درمیانی دور ہے مکہ کا، یہ اس دور کی ہے جب کہ کفار کی مخالفت بہت شدید ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد، اب یہ جو دیکھیں ابھی تک تو دیکھیں نا، یاسین الف لام میم، یہ کیا تھے؟ حروف مقطعات، کیوں؟ جمع تھی نا، اس کو اب میں حروف مقطع کہوں گی، مقطع۔ اچھا، اس میں آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں، یہ پورے قرآن میں 3 صورتیں ہیں جو کہ اس ایک حروف مقطع سے شروع ہوتی ہیں۔ ابھی آج ہم سورہ صاد پڑھیں گے 23ویں پارے کی، پھر ہم سورہ قاف پڑھیں گے 26ویں پارے کی، پھر سورہ نون پڑھیں گے 29ویں پارے کی۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ 3 صورتیں پورے قرآن کی جو کہ حروف مقطع سے شروع ہوتی ہیں۔ اور حروف مقطعات اب آپ لوگ بھی واقف ہو گئے ہوں گے کہ بعض حروف مقطعات پہ تو پہلی آیت بن رہی تھی اور بعض تھے جو آیت کے ساتھ جوائنٹ تھے، ٹھیک ہے، یہ ان میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ والقرآنی، قسم ہے، یہ دیکھیں والقرآنی، قسم ہے قرآن کی، ذکر، نصیحت والے قرآن کی، اس ذکر والے قرآن کی، کہ قرآن کو الذکر کہا گیا ہے۔ اس پہ ضرور آپ لوگ لکھیں، دیکھیں یہ بہت خوبصورت آیت ہے، یہ سورہ ہجر ہم پڑھ رہے ہیں نا، سورہ ہجر آیت 9 اور سورہ انبیاء آیت 10۔ سورہ ہجر آیت 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دیکھیں اب وہی والی بات، جب نبوت وہ جو 1,24,000 انبیاء خاتم نبیین جب وہ کمپلیٹ ہو گئی، تو اب آسمانی کتاب جو قرآن ہے اس کی حفاظت کا ذمہ پھر اللہ نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سورہ انبیاء ہے اس کا میں ترجمہ پڑھوں گی آپ لوگوں کے ریمائنڈر کے لیے۔ سورہ انبیاء آیت 10، اے لوگو اب ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں کیسے ہے نا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، ہر زندگی کے ہر مسئلے کا حل دیکھیں اس کتاب میں، اس قرآن میں ہے، یہ پوری راہ ہدایت ہے، اس کا شارع جنہ ہے یہ۔ تو یہ دیکھیں الفاظ ہی وہی یوز ہوئے ہیں کہ تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم اس سے عقل سے کام نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2، بل الذین، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فی عزت، تکبر میں۔ اب یہ تکبر کیا تھا؟ یہ ضد تھی، یہ وہی سرداری تھی، ہٹ دھرمی تھی، تکبر تھا۔ وہ شقاق، اور وہ مخالفت میں ہی پڑے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ مکی دور کی صورت ہے، تو کفار مکہ کی ضد، ان کا غرور، ان کا تکبر، اور دیکھیں وہ کتنی ان کی بدنصیبی کہ ان کو دور نبوت کا دور ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، سب کچھ تھا، اس کے باوجود دیکھیں ضد، تکبر اور غرور انہوں نے کیا، بلکہ مخالفت میں پڑے رہے، ٹھیک ہے۔ کم کتنی ہی اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قومیں، فنادو، تو انہوں نے پکارا مدد کے لیے، ولاتا، اور نہ رہا تھا، حین مناس، وہ وقت خلاصی کا۔ یہ اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، وہ پورا سعودی عرب کا میپ دیکھیں تو وہ پورے دیکھیں ان کی جہاں جہاں کیراوان روٹ جاتے تھے، تمام وہ جگہوں سے یہ واقف اور تھے کہ یہ جو ہے یہ صالح کا علاقہ ہے، یہ حضرت صالح کا ہے، یہ قوم عاد، دیکھیں نیچے یمن کا علاقہ پورا، وہ قوم لوط، یہ سب دیکھیں یہ وہی ہے نا جہاں سے گزرتے تھے، کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی قومیں۔ اچھا، پھر اتنا جو حصہ نا وہ ضرور نوٹس لیں کہ جب انہوں نے پکارا مدد کو تو اس وقت وہ وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ انہوں نے مدد کو پکارا، اب آپ نے فرعون کا تو کلیئر پڑھ لیا نا ہم نے، کہ وہ جب اس کے پاس وہ کھلی تو اس نے اس وقت کہا کہ ہدایت کی بھی اب میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، تو وہ وقت اس کا ختم ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات آپ لوگوں کو ریمائنڈر کرانا ضروری ہے کہ پورے قرآن میں کیونکہ قوم یونس بھی ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، اور ان کی وہ اجتماعی دعا
اس لیے قبول کی گئی تھی کہ وہاں کہیں نہ کہیں رسول سے غلطی ہوئی تھی، کہ جہاں حضرت یونس کو بھیجا گیا تھا، اللہ کا حکم ابھی ہجرت کا نہیں آیا تھا. جب انہوں نے وہ قانون توڑا تو ان کی ایک واحد قوم ایسی ہے جنہوں نے اس طرح مل کے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی. تو یہ واحد ایکسیپشنل کیس کو ذہن میں رکھا کریں. بلکہ آپ لوگ لکھیں تو سورہ یونس 98 اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ سورہ یونس 98 پھر ایک ایسی ہے کہ جہاں دیکھیں اجتماعی دعا پہ توبہ قبول ہوئی، لیکن وہاں رسول سے یہ ہوئی کہ بھئی اللہ کا بھی حکم نہیں آیا تھا ہجرت کا، تو ایک وہ واحد قوم ہے. ادروائز یہ دیکھیں ہمیشہ سے رول ہے اور آگے بھی یہ قاعدہ قانون ہے رہے گا کہ جب موت کا وقت آ جائے گا نا تو اس وقت پھر مدد کا پکارنے کا توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 4 وَعَجِبُوا انہوں نے تعجب کیا ان اس بات کے کہ جاءہم آیا ان کے پاس منذر ایک ڈرانے والا منہم انہی میں سے ہے. وقالا اور کہا کافرون کافروں نے ھذا ساحر یہ تو جادوگر ہے، کذاب نہایت جھوٹا. یہ معذلہ اب یہ ہے وہ آیت جن سے ہے کہ یہ درمیانی دور ہے جبکہ ان کی مخالفت بہت شدید ہو گئی تھی. آیت نمبر 5 جعلا کیا اس نے بنا دیا، اب یہ بات کر رہے ہیں کیا اس نے بنا دیا آلہتا سب معبودوں کو الہ واحد ایک ہی معبود بنا دیا. کہاں تو اتنے سارے معبود تھے، اب یہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی معبود کو مانو. ان ھذا بے شک یہ تو لشیء عجاب یہ تو ایک بہت ہی عجیب بڑی عجیب بات ہے. یہ ضرور اس آیت کو دیکھیں، یہ 5ویں جو آیت ہے یہ توحید کا مفہوم ہے کہ کہاں تو وحدانیت کی بات ہے اور ادھر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے سب معبود کو ایک بنا دیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو یہ توحید کا مفہوم ہے کیونکہ آپ کو یہ مکی دور میں ملتا ہے یہ والی چیز، ہمیں یہ والی جو آیات کا انداز ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 6 ون طلقا اور وہ چلے ملؤ سردار منہم ان سے یہ کہتے ہوئے ان امشو سنا ہوا نا آپ نے امشو، چلو ان امشو کہ انہوں نے سنا اور کہا کہ تم چلو وصبرو اور جمے رہو علی آلہتکم اپنے معبودوں پر ان ھذا بے شک یہ تو لشیء ایک بہت ہی کیا ہے اس کا ترجمہ دیکھیں لشیء البتہ کوئی غرض ہے یرادو اس کا ارادہ، یعنی کہ یہ اپنے معبودوں پہ جمے رہو اس کو تو کوئی غرض ہے، یعنی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غرض ہے تو اس کے ارادہ نا کسی غرض کی ہے. تو یہ غرض کیا تھی ان کے اس میں انسان دیکھے تو تفسیر میں یہی ہے کہ وہ زیادہ زیادہ یہی سوچتے ہوں گے نا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اقتدار چاہتے ہیں تو شاید یہ بات کر رہے ہیں معاذ اللہ. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اپنے معبودوں پہ جمے رہو اور اس کو کوئی غرض ہے، اس کے ارادے میں کوئی غرض ہے. یہ کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 7 ما سمینا اب یہ وہی آباء و اجداد کی عبادات اور آباء و اجداد کی باتیں کہ ما سمینا نہیں ہم نے سنی بھی ھذا یہ بات فی الملت آخرتی اپنے پچھلے دین میں، یعنی اپنے ہمارے باپ دادا کا دین ہے جو کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں ہم نے تو یہ بات پہلے نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق نہیں ہے یہ مگر ایک گھڑی ہوئی بات یعنی خود سے بنائی ہوئی. آیت نمبر 8 انزلہ کیا نازل کی گئی علیہ اس پر ذکر یہ نصیحت من بیننا ہمارے درمیان سے. اب اس آیت میں دیکھیں ان کا کتنا تکبر ہے. آپ یہ ذہن میں رکھا کریں دیکھیں یہ ان کے ورڈز ہیں جو لکھے گئے ہیں، یعنی یہ نسل انسانی کے اب دیکھیں تمام رسولوں کو یہی باتیں کہی جاتی ہیں یا جو دائی ہوتا ہے جو آگے بات پہنچاتا ہے یہی باتیں ہوتی ہیں کہ کیا نازل کی گئی اس پر یہ نصیحت، یعنی ہمارے درمیان اتنے بڑے بڑے سردار ہیں اس پر یہ نازل کیا گیا ذکر. بلکہ ہم وہ تو فی شک میں ہے من ذکری میری نصیحت سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ شک کر رہے ہیں، یعنی آسمانی کتاب جو اللہ کے حکم سے ہے بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں میری نصیحت سے. بلکہ ابھی تک تو یذوقو انہوں نے چکھا عذاب انہوں نے تو میرا عذاب ہی نہیں چکھا. تو یہ شک میں کیوں پڑے کیونکہ ان کو بھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. کیا عندہم ان کے پاس خزائن خزانے ہیں رحمت ربک ان کے رب کی رحمت کے، عزیز جو نہایت غالب ہے، وہاب جو بہت دینے والا ہے. تو یہ بات ہو گئی نا کلیئر کہ نبوت اور رسالت کس کو دینی ہے، کس کو یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ کس کے ذمہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے نا. تو یہ ہے اس طرح کے کیا ان کے پاس ہے خزانے آپ کی رحمت کے، ٹھیک ہے نا، جو نہایت غالب ہے جو بہت دینے والا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ جس کو چاہے نبوت اور رسالت سے نوازے.
آیت نمبر 10 ام یا لہم ان کے لیے ملک بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے فل یرتقو تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں آسمان پر فل اسباب رسیوں کے ذریعے سے ٹھیک ہے نا یہ چاہتے ہیں تو یہ کر لیں جندما ایک لشکر ہے چھوٹا سا ہنالکا جو وہاں محزوم جو شکست خوردہ ہوگا من الاحزاب لشکروں میں سے یعنی اس دن تو پھر بہت لشکر اس طرح کے ہوں گے جنہوں نے نافرمانی کی ہوں گی تو یہ قریش مکہ تو بہت چھوٹا سا ہے یعنی ایک لشکر جو چھوٹا سا ہے وہاں شکست خوردہ ہوگا ان لشکروں میں سے اب آپ ذہن میں سوچیں نا یہ دیکھیں قوم عاد کیسی تھی کیا شان تھی قوم صالح جن کے قد جن کے جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے بناتے تھے تو ان کے مقابلے میں قریش مکہ تو دیکھیں کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے کہا یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو ہوگا شکست خوردہ ان لشکروں میں سے کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نوح قوم نوح نے وعاد اور عاد نے وفرعون اور فرعون ذو الاوتاد یہ ہے میخوں والے اب میخیں جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ فرعون کے ساتھ آیا نا تو یہ اس کے لاؤ لشکر کا ذکر ہے کہ اتنے بڑے بڑے اس کے لشکر چلتے تھے کہ ان کے ساتھ خیموں کا سامان اٹھتا تھا اور لگتا تھا تو میخوں والوں کا مطلب کہ جہاں جہاں خیمے لگتے تھے تو گاڑا جاتا تھا نا یہ اس لحاظ سے خاص ذکر کیا گیا ہے کہ بہت بڑا لشکر ہوتا تھا فرعون کا جب وہ چلتا تھا تو اتنے خیمے اور یہ جہاں ٹھہرتے تھے لشکر تو فرعون خیموں میخوں والا ٹھیک ہے میخوں والا وَثَمُودُ اور قوم سمود وَقَوْمُ لُوطٍ اور قوم لوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اور بن والے تو بن والے یاد آ گیا ہوگا آپ کو یہ مدین والے ہیں حضرت شعیب والے ہیں اور بن کیوں کہا گیا ہے یہ لوگ درخت کی پوجا کرنے لگ گئے تھے تو اس کو یہ بن والے کے نام سے ہیں اولئک الاحزاب یہ ہے لشکر ٹھیک ہے یہ اتنے لشکر ہوں گے وہاں یہ وہ ہیں جنہوں نے خسارہ اٹھایا وہی سورہ اثر ذہن میں رکھا کریں جب سے نسل انسانی چل رہی ہے دو ہی طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں ایک وہ ہیں جو ایمان والے ہیں تو یہ لوگ کون ہیں دیکھیں ہدایت کے لیے تو دیکھیں حضرت موسیٰ بھی آئے حضرت عیسیٰ بھی آئے 1,24,000 انبیاء بھی آئے تو یہ کون ہے یہ ہے وہ لشکر پھر جنہوں نے خسارہ اٹھایا ٹھیک ہے نا آیت نمبر 14 ان کل نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی الا مگر کذبا اس نے جھٹلایا رسولوں کو فحق تو ثابت ہو گیا عقاب اس پر میرا عذاب پھر ثابت ہو گیا وما ضرور اور نہیں انتظار کر رہے ہؤلاء یہ لوگ الا مگر صیحۃ واحدۃ ایک زور کی آواز کا ما لہا نہیں ہوگا اس کے لیے من فواق کو ضرور سرکل کرے دیکھیں اتنا پورشن آپ لوگ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ زوردار کی آواز ہوگی وہ ایک چنگھاڑ ہوگی لیکن یہاں کیا ہے کہ نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ ایک زور کی آواز کا نہیں ہوگا اس کا مگر درمیانی وقفہ اب اس کا کیا مطلب ہے اب تھوڑا سا دیکھیں ہم لوگوں کے یہ فنکشن اسکول کے ہوتے تھے کیسے وہ نا اسپیکر خراب ہو جاتا تھا کیسی ایک آواز ہوتی تھی نا کیسے ہم کان بند کر لیتے تھے وہ آواز بڑی اریٹیٹنگ ہوتی تھی اب آپ ذہن میں ذرا تصور کریں یہاں جو اس وقت دھماکے کی اس وقت آواز ہوگی یا واللہ عالم وہ جو آواز ہوگی اس وقت وہ کیسی ہوگی وہ مسلسل چلے گی اچھا آواز کے لحاظ سے آواز کیا ہوتی ہے انگلش میں ہم ساؤنڈ ویو کہتے ہیں نا جیسے اب یہ سائنس کا دور ہے دیکھیں ساؤنڈ ویو کیا ہے وہ خود انرجی ہے ساؤنڈ ویو از آلریڈی انرجی کائنڈ آف انرجی ہے نا یعنی اس آواز کے اندر ایسا کیا ہوگا جو کہ مسلسل ہوگی مسلسل ہونے کے ساتھ دیکھیں اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو اس زور کی آواز ہوگی جس میں درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا یعنی وہ مسلسل ایک آواز ہوگی ٹھیک ہے نا آیت نمبر 16 وقالو اور کافروں نے کہا ربنا اے ہمارے رب عجل تو جلدی دے لنا ہمیں قطعنا ہمارا حصہ قبل یوم الحساب یوم حساب سے پہلے یہ پھر وہی ایک مذاق اڑانے کا انداز کہ ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اعمال نامے پکڑائے جائیں گے یہ ہوگا تو ہمیں اللہ ہمیں ذرا جلدی دے دے ٹھیک ہے نا یہ مذاق کا اڑانے کا انداز ہے کہ ہمارا حصہ نا ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی دے دے ٹھیک ہے آیت نمبر 17 اصبر آپ صبر کیجئے یعنی یہ جو اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں نا جیسے آیت نمبر 4 ابھی ہم نے پڑھی ہے کتنی سخت ہے نا کہ آپ کو کذاب کہہ رہے ہیں ساحر کہہ رہے ہیں پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اصبر آپ صبر کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے علی ان باتوں پر ماں اس پر جو یقولون وہ کہتے ہیں وذکر اور یاد کیجئے عبدنا ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو ذل اید جو صاحب قوت تھے داؤد علیہ السلام انہو اواب بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے ٹھیک ہے انا بے شک ہم نے سخرنا تابع کر دیا تھا جبالا پہاڑوں کو ماہو اس کے ساتھ یسبحنا وہ تسبیح بیان کرتے تھے بالعشی والاشراق
شام کے وقت اور صبح کے وقت. یہ آپ لوگ سورہ نمل میں ہم بڑا ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ وہ پڑھا کرتے تھے ہم تو پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے، پرندے بھی آتے تھے. تو یہ وہ تسبیح بیان کرنے کا ہے کہ تسبیح بیان کرتے تھے صبح اور شام. وہ طیرہ اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا، محشورت وہ بھی جمع ہو جاتے تھے، کل لہو سب اس کے آگے اواب بہت رجوع کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 20 وشددنا اور ہم نے مضبوط کر دی تھی ملکہ اس کی بادشاہی، وآتیناہ ہم نے دی اس کو حکمت وہ فصل اور فیصلہ کن خطاب کرنے کی صلاحیت. ٹھیک ہے. خطاب کرنے کی صلاحیت بھی دیکھیں ہوتی ہے نا کہ آپ نے بات دوسرے سمجھ آ گئی، اس طرح اس کو خطاب کرنے کی صلاحیت دی. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے نا آیت نمبر 20 پہ آپ ذرا رک جائیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 21 22 23 24 25 اور 26 میں یہ ایک واقعہ ہے. اس واقعے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک سمجھاؤں گی نا تو پھر ہمیں یہ آیت سمجھ آئے گی، ورنہ ایک دم نہیں آئے گی. 20 پہ رک جائے. اچھا اب میرا ذرا یہ غور سے سنیں. دیکھیں اب یہی ہم لوگ 1,24,000 انبیاء کا رسولوں کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے نا. اچھا اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول جو ہیں یہ معصوم تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن تھے تو انسان ہی نا. یہ تو ہم کرتے ہیں نا کہ تھے تو انسان ہی نا. اچھا ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان میں غلطی کا رجحان ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں اگر ان لوگوں میں غلطی کا رجحان ہی پیدا نہ ہو تو پھر یہ تو فرشتے بن جائے. وہ تو فرشتے ہیں نا کہ جن سے غلطی کا ہونا ہی نہیں، رجحان ہی نہیں آنا، تو وہ تو پھر انسان ہی نہ رہتے. لیکن یہ لوگ تو انسان تھے اور پھر ہم نے کہا یہ معصوم بھی تھے. اچھا پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو خصوصی بندے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تمام انبیاء رسول کا معاملہ ہے تو یہ ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں. یہ سیرت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جوانی کا مطلب ظہور نبوت سے پہلے جوانی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میلے میں جانے کا ارادہ کیا. عرب میں ہر سال بہت سے میلے لگا کرتے تھے جن میں فحش گوئی، لہو و لعب کا سامان ہوتا تھا اور بیہودہ مشاعرے بھی سجائے جاتے تھے. ان میلوں میں عکاظ کا بازار بہت مشہور تھا جو ہر سال خصوصی اہتمام سے سجتا تھا اور اس میں شرکت کے لیے پورے عرب سے لوگ کھچے چلے آتے تھے. روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ایک ایسے بازار یا میلے میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر دونوں مرتبہ ایسا ہوا کہ رستے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے رکے وہاں آگ لگ گئی اور ساری رات سوتے میں ہی گزر گئی. یوں اللہ تعالیٰ نے اس لہو و لعب میں شریک ہونے سے آپ کو محفوظ رکھا. یعنی اب ہم کیا کہیں گے کہ بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی ارادہ پیدا ہو بھی جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی نوبت نہیں آنے دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا. اب میں آتی ہوں آیت نمبر 21 کی طرف. اب یہ آیت نمبر 21 ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے. اچھا یہ ہم اس لیے کہیں گے کہ دیکھیں اس میں حضرت داؤد کی ایک غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. رائٹ. اشارہ کیا گیا ہے. اچھا اب یہی والی بات، یہ باتیں تورات میں بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم ان کو اس لیے نہیں فالو کرتے. جب میں یہ ہم لوگ اپنے مفسرین کا جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ پھر آگے نکل گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں بتایا ہمیں اتنا ہی دیکھنا ہے. تو یہاں کہیں نہ کہیں ان سے حضرت داؤد علیہ السلام سے ان کی غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اشارہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پہ متنبع بھی کر دیا گیا. اچھا یہاں یہ دیکھتے ہیں. اب میں یہاں اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں آیت نمبر 21 پہ. یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 بیویوں کا معاملہ تھا نا. ہماری امت محمدیہ میں نا آپ یہ ذہن میں رکھیں اس سے پہلے بہت بیویاں رکھنے کا رواج تھا. یعنی اس سے پہلے تمام رسولوں کی ان کی انبیاء کی بہت بہت بیویاں ہوا کرتی تھی. کلیئر. اچھا حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی بہت ساری بیویاں تھیں. ٹھیک ہے نا. اچھا وہاں پر حضرت داؤد کے دل میں ایک ایسی بات ایک دوسری عورت کے بارے میں آ گئی، یعنی ان کے دل میں خیال آ گیا کسی دوسری عورت سے نکاح کرنے کا جو آلریڈی کسی دوسرے آدمی کی وائف تھی، یعنی کسی آدمی کے نکاح میں تھی. لیکن حضرت داؤد کے دل میں ان کا خیال آ گیا، اس خاتون کا خیال آیا، اس پر یہ واقعہ ہے. کلیئر ہو گیا. حتیٰ کہ اپنے پاس بہت ساری بیویاں تھیں لیکن کسی دوسری خاتون سے نکاح کا خیال جو ان کے دل میں آیا، حالانکہ وہ آلریڈی شادی شدہ عورت تھی، اس پر یہ آیات ہوئی ہیں. تو یہ آیات اب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. آیت نمبر 21 وَحَلْ اور کیا آتا کا آئی آپ کے پاس نبأ
خصمی جھگڑنے والوں کی، اس جب تصورو وہ دیوار پھاند کر آئے محراب کمرے میں. اب محراب کا ذکر یہ پھر ذہن میں رکھیں، وہ جو حضرت داؤد کا دور ہے اور عیسوی کیلنڈر سے 900 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ ہیکل سلیمانی ہے. وہ جب وہ ہیکل کی تیاری ہو گئی تھی تو یہ محراب کہتے ہیں نا، جہاں پہ اپنے کمرے میں وہ تھے، جہاں عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. جب وہ کون آیا، دو پھاند کر آئے دیوار کمرے میں، اس جب دخلوا وہ داخل ہوئے علی داود داؤد پر، ففزع تو وہ گھبرا گئے منہم ان سے. اب وہ جو بندے دیوار پھلان کر آئے تو وہ تو گھبرا گئے. قالو انہوں نے کہا لا تخف آپ نہ ڈرے، خصمانی ہم دو جھگڑنے والے ہیں، بغا زیادتی کی ہے بعدنا ہمارے بعد نے علی بعدن بعض پر، فحکم لہٰذا آپ فیصلہ فرمائیں. ٹھیک ہے، دو جھگڑنے والے ہیں، وہ حضرت داؤد کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، فحکم لہٰذا فیصلہ فرمائیں بیننا ہمارے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ، ولا تشتت اور بے انصافی مت کیجیے، واہدنا اور ہماری رہنمائی کیجیے، الی سواء الصراط سیدھی راہ کی طرف. انا بے شک، اب وہ مسئلہ شروع ہوا، انا بے شک ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، لہو اس کے پاس 99 نجعۃ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ٹھیک ہے 99 99 دمبیاں ہیں. اچھا پھر کیا ہے، ولیہ اور میرے پاس ناجتوں واحدہ میرے پاس تو ایک ہی دمبی ہے. فقالا تو اس نے کہا اکفل نہا وہ بھی میرے سپرد کر دے، یعنی بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، اب یہ کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے دے دو. وہ عزنی اور وہ مجھ پر غالب آ گیا ہے فی الخطاب بات کرنے میں. قالا داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد البتہ تحقیق ظلمک اس نے تو ظلم کیا تجھ پر، بسؤالی سوال کر کے، نہ جاتی کا تیری دمبی کا، الا نعاجی کہ اسے بھی اپنے ساتھ ملا لے، یعنی تیری دمبی کا سوال کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ تیری دمبی کو بھی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لے. وَإِنَّ بلا شبہ کثیرن بہت سے من الخلطاء خلطائی کو ضرور سرکل کریں، اس کا ترجمہ سب کے پاس شرکائی لکھا ہوگا. تو یہ کیونکہ بھائی کی بات ہو رہی ہے تو یہ قریبی رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کہنے کا مطلب جہاں قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا تو ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے نا وہ زیادتی کرتے ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا تو بلا صبح یعنی کہ اب دیکھیں بلا شبہ بہت سے جو قریبی رشتہ دار شرکا ہوتے ہیں نا، لیبغی البتہ زیادتی کرتے ہیں بعدہم علی بعد ایک دوسرے پر، ٹھیک ہے. الا مگر الذین وہ لوگ، لیکن سوائے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. اب یہ سمجھانے کا انداز ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھا رہے ہیں وہ عاملو اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک، وہ قلیل ما ہم اور تھوڑے ہی ایسے لوگ پھر جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں. اچھا اب اگلے پورشن کو ہائی لائٹ کریں. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ یقین کر لیا داؤد نے کہ یقیناً ہم نے آزمایا ہے اسے. یہ بات سمجھ آ گئی، یعنی یہ جب سچویشن آئی، یہ دمبیوں کا معاملہ آیا تو حضرت داؤد کو ہو گیا کہ یہ کیا ہوا کہ یہ ظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ یقین کر لیا داؤد نے یقیناً ہم نے آزمایا اسے. یعنی کہ ان کے پاس خود آلریڈی اتنی ساری بیویاں تھیں، پھر اس کے باوجود جو ان کے دل میں خیال کا آ جانا، اس کے ذریعے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مجھے سمجھانے کے لیے کیا ہے، یہ مجھے آزمایا ہے، ٹھیک ہے نا. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ یقین کر لیا داؤد نے یقیناً ہم نے آزمایا اسے. فَاسْتَغْفَرَ تو اس نے بخشش مانگی ربہ اپنے رب سے، وَخَرَّ وہ گر پڑا راکعا وَأَنَابَ رکوع میں اور رجوع کیا ہوا. یہاں سب سجدہ ضرور کر لیں آپ. چلیے آیت نمبر 25، آیت نمبر 20. فغفرنا پھر ہم نے بخش دی لہو اس کی ذالکا یہ غلطی، وَإِنَّ بے شک لہو اس کے لیے عندنا ہمارے پاس لزلف البتہ بڑا قرب ہے، وحسنہ اور اچھا معاب ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 25، ٹھیک ہے. آیت نمبر 26. یا داود اے داؤد
انا بے شک ہم نے جعلنا کا بنایا ہے تجھے خلیفتن خلیفہ فی الارض زمین میں، فحکم لہذا تو فیصلہ کر بین الناس لوگوں کے درمیان بالحق حق کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ تبا کر ہوا خواہش نفس کا، فیدلک اور نہ ورنہ وہ گمراہ کر دے گا تجھے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ان الذین بلا شبہ وہ لوگ یدلون جو گمراہ ہوتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہم ان کے لیے عذاب شدید شدید عذاب ہے، بما نسو بسبب اس کے کہ انہوں نے بھلا دیا یوم الحساب حساب کو، یعنی یہ وہی والی بات ہے کہ پورے 21 سے 26 میں ہر چیز آ گئی، اس کو بھی متنبع کر دیا گیا اور پھر یہی کہا گیا کہ پھر اپنی یہ جو ہم خواہشات کی جو پیروی کرتے ہیں پھر وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آگے آیت نمبر 27، وما خلقنا نہیں ہم نے پیدا کیا السماء آسمان کو والارض اور زمین کو وما اور جو کچھ بینہما ان کے درمیان ہے باطلاً بیکار۔ یہ آیت آپ لوگ یاد کر لیا کریں، یہ سورہ آل عمران جو آپ لوگ صبح میں پڑھتے ہوں گے، یہ سورہ آل عمران 191، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ نہیں ہم نے پیدا کیا زمین و آسمان کو مگر جو کچھ ان کے درمیان ہے باطلاً بیکار نہیں یہ پیدا کیا، یعنی آپ کے اور میرے آنے کا مقصد اور یہی ہم سے سوال کیے جائیں گے کہ یہاں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ ذالکہ یہ تو ظن و گمان ہے الذین ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، جو کفر کرنے والا نا وہ یہ گمان کرے گا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہے، جو ایمان والا ہے وہ ضرور یہاں کی ایک ایک بات کو غور کرے گا کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ کچھ بھی بیکار نہیں پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ فویلون چنانچہ ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا من الناری دوزخ کی آگ سے، ام کیا نجعلو ہم بنائیں گے الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے وعملوا انہوں نے کیا صالحات نیک کل مفسدین ان لوگوں کی مانند جو فساد کرنے والے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 28 میں کمپیریزن آ جاتا ہے، یہ کمپیریزن دیکھیں اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا جب میں آیت کمپلیٹ کر دوں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ان کی مانند کل مفسدین جو فساد کرنے والے ہیں پھر اردی زمین میں، ام یا نجعلو ہم بنا دیں گے متقین پرہیزگاروں کو کل فجار بدکاروں کی مانند۔ دیکھیں یہ پھر ذہن میں رکھیں، یہ دنیا میں پھر آپ کو دو ہی طرح کے دیکھیں ہمیں لوگ ملتے ہیں کہ ایک تو دیکھیں نیکوکار ہیں، وہ نیکی کرنے میں مصروف ہیں، وہ جائز کا بھی خیال کر رہے ہیں، پھر وہ مشکلات کا بھی سامنا کر رہے ہیں، یہ جو ہے اس طرح سے، اور ایک طرف ظالم لوگ ہیں، وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، لوٹ مار بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود عیش و عشرت میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد یقیناً پھر ایک ایسا بدلے والا دن، ایک ایسا انصاف کا دن ہوگا کہ اس نیکی والے کرنے والے کو اس کی نیکی کا اجر دیا جائے گا، اور وہ جس نے ظلم کیا ہوگا اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اس آیت کا، آیت نمبر 28 میں یہ دونوں ہیں۔ تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کا مطلب پھر ہوگا ایک ایسا دن آئے گا انشاءاللہ کہ جس دن کے پھر اس کو نیکی کرنے والے کو اس کا اجر اور ظلم کرنے والے کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر بیکار نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 29، کتابن یہ ایک کتاب ہے انزلناہ نازل کیا ہے ہم نے اسے الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مبارکن بڑی برکت والی ہے۔ یہ دیکھیں برکت کا ورڈ دیکھیں ہم لوگ کتنا یوز کرتے ہیں نا، اللہ برکت ڈالے، برکت، تو برکت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں برکت کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی چیز میں سے اس کی خیر کو نکالنے والا عامل، ایسا عمل کرنے والا ہے جس نے کہ اس کو ڈھونڈ کے نکال لیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی طرف برکت کرنے والی کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی، یعنی یہ قرآن، یہ کتاب ہم نے نازل کیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑی برکت والی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہوا کہ اس میں اتنی خیر و برکت ہے لیکن عامل ہم ہیں، ہم اب اس کو ڈھونڈیں، اس میں سے سرچ کریں کہ یہ جو ہے کتاب یہ نفع پہنچانے والی ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے نازل کیا اسے آپ کی طرف بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں پر، اور وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ یہ عقل آپ لوگوں کا ہوگا ذہن میں جو کلیئر نہیں کرتی کہ کھانا پینا غصہ اور سیکس، یہ چار چیزیں دیکھیں، یہ جانور جو ہے نا اسے بالکل جانوروں کی طرح استعمال کرتا ہے، جو ان چاروں کو کنٹرول کرتا ہے نا پھر وہ عقل یوز کرتا ہے، جو اپنے کھانے میں کرے، پھر اپنے پینے میں کرے، اپنے غصے میں کرے، اور سیکس، یہ چار چیزیں۔ تو یہ عقل والے پھر وہی ہوتے ہیں کہ جو نصیحت پکڑیں گے، عقل والے جو کنٹرول رکھیں، جن کا سیلف کنٹرول ہو۔ تو اس آیت میں دیکھیں کس طرف اشارہ ہے، یہ قرآن کی طرف ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ بڑی برکت والی ہے، لیکن اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، وہ پھر کیسے؟ اس سے پھر عقل والے پھر نصیحت پکڑیں ان آیات سے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 30،
وَوَهَبْنَا ہم نے عطا کیا لی داود داؤد کو سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ ان کے بیٹے ہیں. نعم العبد وہ اچھا بندہ تھا، انہو بلا شبہ وہ اواب بہت رجوع کرنے والا تھا، ٹھیک ہے. اس جب اریدا پیش کیے گئے علیہ اس پر بالعشی دن کے پچھلے پہر صافناتو اصیل تیز روح جیاد عمدہ گھوڑے، ٹھیک ہے، عمدہ گھوڑے جو ہیں وہ پیش کیے گئے. فقالا تو اس نے کہا انی احببتو بے شک میں نے محبوب رکھا حب الخیر گھوڑوں کی محبت کو ان ذکری ربی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے حتیٰ یہاں تک کہ توارت کے چھپ گئے گھوڑے بالحجاب اونٹ میں سوری بالحجاب اونٹ میں. اچھا اس کو میں آپ کو اس کا سمجھاتی ہوں کہ یہ جو آیت نمبر ہے نا 31 32 یہ اس طرح سے ہے کہ یہ نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ آپ لوگ اس کے آگے لکھے سورہ نمل 17 یہ ہم دیکھا ہے کہ سورہ نمل 17 میں ہم نے بڑا کلیئر پڑھا تھا کہ یہ نا صفوں کی صفیں ہوتی تھیں تمام یہ جو ان کے تابع کیے گئے تھے. تو یہ جب ہوتے تھے تو یہاں پر یہ کیا ذکر آیا ہے آیت 31 32 میں کہ یہ گھوڑے لائے گئے. اب آپ گھوڑے دیکھنے میں مصروف ہوئے. اچھا گھوڑے دیکھنے کی مصروفیت میں عصر کی اذان نماز نکلی نا جب وہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ اس گھوڑوں کی محبت نے ان ذکری ربی مجھے اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیا کی وجہ سے ہوا ان گھوڑوں کی وجہ سے ہوا یہاں تک کہ چھپ گئے گھوڑے. اب دوبارہ دیکھیں 33 آیت ردوہا کہا ان کو واپس لاؤ علیہ میرے پاس، ٹھیک ہے. ان کی گھوڑوں کی اس میں دیکھنے میں کرنے میں نماز نکل گئی. نماز نکلی تو انہوں نے کہا ان کی وجہ سے ہوا حتیٰ کہ مغرب ہو گئی یعنی کہ ہم کہیں گے توارد حجاب کا مطلب جو گھوڑے اوٹ میں آ گیا یعنی سورج چھپ گیا. تو کہا ردوہا ان کو واپس لاؤ علیہ میرے پاس. فتفقہ تو وہ لگے مسحن ہاتھ پھیرنے ان پر بالسوقی پنڈلیوں پر وعناق اور ان کی گردنوں پر. اب دیکھیں یہاں پر دو رائے ہیں جس میں زیادہ پہلی ہے. اب پہلی رائے یہ ہے کیونکہ ان کی دیکھیں نماز چھوٹی تھی اور ان کو احساس ہوا کہ یہ ان کی محبت کی وجہ سے ہوا گھوڑوں کی یعنی مال گھوڑوں کی تو انہوں نے پھر تیزی سے تلواریں چلائی ان کے پنڈلیوں پر اور ان کے گھوڑوں پر. اب کیونکہ لیکن دوسری رائے پھر یہ بھی آتی ہے کہ مسح کا مطلب تو ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے مسح کہ بھئی وہ اتنے اچھے جو تھے تو ان پہ ہاتھ پھیرا. لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے پہلی والی ہے کہ جو ان کی نماز چھوٹی تھی پھر جتنا ان کو اس وقت تکلیف ہوئی تو اس پہ انہوں نے واپس بلایا اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پہ تلوار چلائی. یہاں پر میں آپ سے ایک بات ہاں یہ ضرور میں پڑھوں گی یہ سیرت میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ٹھیک ہے. دیکھیں سورہ احزاب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا غزوہ احزاب سورہ احزاب غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز عصر قضا ہو گئی تھی. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر بددعا فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ جو ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں آپ لوگوں کو بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں غزوہ احزاب میں ان کی بھی نماز عصر قضا ہوئی تھی تو اس پہ انہوں نے کافروں پہ یہ بددعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کی اس مشغولیت کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی نماز عصر قضا ہو گئی تھی جس کا حضرت سلیمان کو بے حد افسوس ہوا تھا. ٹھیک ہے چلیں آیت نمبر 34. اچھا آیت نمبر 34 جو ہے نا یہ بھی ذرا بہت اہم ہے یہ بھی واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ میں پہلے آیت پڑھتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں. وَلَقَدْ البتہ تحقیق فَتَّنَّا ہم نے آزمایا سلیمان کو وَأَلْقَيْنَا ہم نے ڈالا عَلَى كُرْسِيِّهِ اس کی کرسی پر جسدن ایک جسم ثم پھر اناب اس نے رجوع کیا. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے نا اس میں مجھے بخاری کی حدیث ہی مل گئی. آپ لوگ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3424 ٹھیک ہے 3424 وہ حدیث میں پڑھوں گی تو آپ کو یہ آیت جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھا یہ جو ہے نا کہ البتہ ہم نے آزمایا سلیمان کو ہم نے ڈالا اس کی کرسی پر ایک جسم جس نے رجوع کیا. اس میں یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کیونکہ یہ تابع تھے نا سب جن اور یہ تمام یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آج میرا جو اقتدار اتنا زیادہ ہے یہ تم لوگوں کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے. میں آج صحبت اختیار کروں گا اور میری تمام بیویوں سے
سے پھر بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ پھر میری طاقت بنیں گے. ٹھیک ہے, میں اب یہ حدیث پڑھنے لگی ہوں تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلیمان علیہ السلام یعنی سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا, آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک شہ سوار جنے گی جو اللہ کے رستے میں جہاد کرے گا. ان کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ, لیکن انہوں نے نہیں کہا. ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ کہیں, لیکن انہوں نے نہیں کہا. چنانچہ کسی بیوی کے ہاں بھی بچہ پیدا نہ ہوا, صرف ایک کے ہاں ہوا اور اس کی بھی ایک جانب بیکار تھی, یعنی کچھ ستماہی یا کچھ ایسا بچہ پیدا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب کے ہاں بچے ہوتے, اللہ کے رستے میں جہاد کرتے. اور شعیب اور ابن بن زناد نے کہا کہ 70 کی بجائے 90, اور یہی بیان زیادہ صحیح ہے, یعنی 70 یا 90 بیویاں تھیں ان کی جنہوں نے کہا, لیکن کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تو اس پہ اب یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو دائیا نے پھر ایک ہی بچہ جو ہوا, وہ جو چھٹماہی یا ستماہی کچھ, جو کہ پھر کیونکہ ان کے انشاءاللہ نہ کہنے سے, تو یہ اب دیکھیں البتہ تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان کو, ہم نے ڈالا اس کی کرسی پر ایک جسم, ٹھیک ہے, وہ بے جان سا جسم, پھر اس نے رجوع کیا, یعنی وہ کیا غلطی ہوئی, وہ انشاءاللہ کی, جیسے کہ ہم نے سورہ کہف میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے, آپ لوگوں کو ہوگا وہ جب ہم نے سورہ کہف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہی نہیں آئی تو کہا تھا, تو وہی آیات پھر نازل ہوئی کہ انشاءاللہ کہیں. تو یہاں پر یہ اشارہ اس کی طرف ہے, اور یہ حدیث جو ہے بخاری کی ہے 3424, ٹھیک ہے. چلیں آیت نمبر 35. قالا, اس نے کہا, ربی, اے میرے رب, رب اغفر, اے میرے رب تو بخش دے, لی مجھے, وہب لی, اور عطا کر لی مجھے, ملکن, ایسی بادشاہی, لا ینبغی, نہ لائق ہو, لأحد, کسی کے لیے بھی, من بعدی, میرے بعد. یعنی انہوں نے حضرت سلیمان نے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کی نہ ہو. تو اس میں یہ دعا ان کی قبول کی گئی ہے. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. آیت نمبر 36. فسخرنا, چنانچہ ہم نے تابع کر دی, لہو, اس کے لیے, ریحا, ہوا, تجری, جو چلتی تھی, بھی امرہ, اس کے حکم سے, رخاءن, نرمی سے, حیثو اصاب, جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا. وہ ہوا بھی تابع تھی, یعنی جہاں ہو تو نرم چلتی تھی تو آرام سے پہنچا دیتی تھی ان کے سفیروں کو, ان کو اس طریقے سے تھا کہ ہم نے تابع کر دی تھی اس کے لیے ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے, نرمی سے, جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا. وہ شیطانہ, اور تابع کر دیا شیطانوں کو بھی, کلّا, ہر, بنائم معمار کو کہتے ہیں, بنائم یہ عمارت بنانے والے, وہ غواسن, اور غوطہ لگانے والے, وہ آخرین, اور دوسروں کو, مقرنین, جو کہ جکڑے ہوئے تھے, فی الاسواد, زنجیروں میں, ٹھیک ہے, ان سب کو تابع کر دیا تھا آپ کے. ہاذا, یہ عطاؤنا, یہ ہے ہماری بخشش, فمنن, پھر تو احسان کر, او یا امسک, محفوظ رکھ, بغیر حساب, نہیں ہوگا کوئی حساب. وَإِنَّ, اور بے شک, لہو, اس کے لیے, عندنا, ہمارے پاس, لزلفا, البتہ بڑا قرب ہے, وحسن مآب, اور بہت اچھا ٹھکانہ. وذکر, اب آپ یاد کیجئے, عبدنا, ہمارے بندے, ایوب علیہ السلام کو, اس جب نادا, اس نے پکارا, ربہو, اپنے رب کو, انی, کے بلا شبہ, مسنی الشیطان, پہنچائی مجھے شیطان نے, بنصب, تکلیف, وعذاب, اور ایذا. اچھا, یہاں پہ بڑا غور سے یہ ترجمہ دیکھیں. اب ترجمہ تو یہی لگتا ہے نا کہ بلا شبہ پہنچائی مجھے شیطان نے تکلیف, نہیں, یہ دیکھیں اس کا نہیں ہے, تکلیف اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے, لیکن یہاں تکلیف کو شیطان کی طرف منسوب کیا, یعنی جب انہوں نے دعا کی تو اس کو منسوب کر دیا شیطان کی طرف. اچھا, یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کے جو ہے ان کا صبر ایوب ہم سب نے پڑھا ہوا ہے, تو ان کو نا ایک جلدی بیماری ہو گئی تھی, جلد کی. اچھا, جلدی بیماری ایسی تھی کہ ان کا جسم گل گیا تھا. اچھا, جب جسم گلا تو دیکھیں آل اولاد نے بھی سب نے ان کو چھوڑ دیا, صرف ایک بیوی ان کے پاس رہ گئی تھی, وہ بھی ان کی بیماری سے کافی اکتا گئی تھی. لیکن یہی ہے کہ جب ان کو اس طرح کی جلدی بیماری ہوئی تھی تو یہ جو ان کی آزمائش تھی, تو یہاں پر یہ اسی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا کہ انی مسنی شیطانوں کے, پہنچائی مجھے شیطان نے, لیکن اس کا پلیز ہرگز نہیں یہ سمجھے تکلیف اللہ کی طرف سے ہی ہے, لیکن اس تکلیف کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا, ٹھیک ہے. ارکز, اللہ نے فرمایا, تو مار, برجلی کا, اپنا پیر, حاضہ, یہ, مغتسلم, پھر جائے غسل سے, باردن, ٹھنڈا. اب یہ جو معجزہ ہم اسے کہیں گے کہ بھی اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ مارو اللہ نے, تو پھر اس میں سے یہ جائے غسل ہے, یہ ٹھنڈا پانی پھر نکلا.
وہ شراب اس کو پیو بھی، غسل بھی کرو اور اسے پیو بھی. وَوَهَبْنَا، اچھا پھر اس کے بعد وہ صحیح ہو گئے. وَوَهَبْنَا، پھر ہم نے عطا کیے لہو اس کو، اہلہو اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ اور ان کے برابر مزید، یعنی اور بھی پھر بیوی بچے اور بھی گھرانہ پورا بھر دیا، یعنی عطا کر دیے ان کو، ان کے گھر والے ان کے برابر، ماہم ان کے ساتھ، رحمتم منا اپنی رحمت سے، وذکر اور نصیحت ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے. اچھا پھر یہی بات، اب اس میں پھر ایک واقعہ آتا ہے جو 42 آیت 44 آیت ہے، اس میں پھر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اب یہ جو میں نے بھی بتایا کہ ان کی آل اولاد نے بھی چھوڑ دیا تھا، ان کی بیوی نے بھی، اب ان کی طبیعت بھی تو ایسی اکتاہٹ والی ہو گئی تھی نا، بیوی کی بھی اور خود وہ بھی بیمار تھے. تب انہوں نے بیماری میں اپنی بیوی کو ناراض ہو کے کہہ دیا کہ میں نے بھی قسم کھا لی ہے، میں تمہیں نا 100 کوڑے ماروں گا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا قسم کھا لی کہ میں تمہیں نا 100 کوڑے ماروں گا. اچھا اب بعد میں جب طبیعت صحیح ہوئی تو پچھتاوا ہوا کہ اب یہ کیسے ہوگا، اب کیسے ہمارے 100 کوڑے. اس پہ یہ آیت آئی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 44. وہ خود تو پکڑ بیادی کا اپنے ہاتھ میں، دخسن ایک مٹھی کیسی، تنکو، یہ جھاڑو والے تنکا نہیں ہوتا، تنکا 100 تنکوں کا جھاڑو، یعنی اپنے ہاتھ میں تو پکڑ ایک مٹھا تنکوں کا، فضرب پس تو مار بھی اپنے ساتھ اس کے ساتھ، سوری بھی اس بیوی کو، ولا تہنس اور قسم مت توڑ. یعنی قسم توڑنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ ایسا کرو، یہ جھاڑو کے تنکے 100 ہیں، ان کو پکڑو اور ایک دفعہ میں لگا دو، تو اس طرح بیوی کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور قسم بھی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ان بے شک ہم نے وجدناہ پایا اس کو، صابرن صابر پایا، نعم العبد وہ اچھا بندہ تھا، انہ اواب بلا شبہ بہت رجوع کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 45. وذکر اور یاد کیجئے، عبادنا ہمارے بندوں میں سے، ابراہیم کو، و اسحاق اور اسحاق کو، و یعقوب اور یعقوب کو، اول الایدی والابصار اور وہ جو صاحب قوت بھی تھے اور بصیرت والے بھی تھے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 46. ان بے شک ہم نے اخلص نہ ہو، یہ زبر کو ضرور سرکل کیا کرے کیونکہ زبر لگنے سے چنے ہوئے بندے بن جاتا ہے. اخلص نہ ہم، بے شک ہم نے چن لیا تھا ان کو، اخلص نہ ہم نے چنا تھا ان کو، بخالصتن ایک خاص خصلت کے ساتھ، ذکر دار جو یاد آخرت ہے. ٹھیک ہے، 46 میں کیا ہوا، ان لوگوں کو کیوں چنا تھا، دیکھیں وہ آخرت کی یاد دلاتے تھے. یہ قرآن دیکھیں یاد دہانی ہے نا، ہمیں بار بار دیکھیں نا، دنیا کی زندگی میں مصروف ہو گئے، قرآن پڑھتے ہیں تو پھر کہ آخرت کی یاد، دیکھو میری طرف پلٹنا ہے، دیکھو میری طرف آنا ہے، دیکھو تیاری کر لو ابھی، یہی ہے نا بار بار ریمائنڈر. تو یہ لوگ کون تھے جن کا ذکر آ رہا ہے، یہ کیا ہے، یاد آخرت دلاتے تھے، یعنی آخرت کے انجام سے ڈرانا. اب دیکھیں یہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل میں سے دنیا کی محبت نکالیں، یہ مال کمانے کی محبت، دنیا کی دلچسپیاں، ان کو نکالتے ہیں. جب ہم ان کی کمی ہوتی ہے، ان کو صرف ضرورت کی حد تک کرنا ہے. جب یہ ہوگی، یہ ختم ہوگی، تو پھر ٹھیک ہے، ہم اگلے بندے کو پھر اس کے بعد کیا ہے، آخرت کی یاد دلائیں گے، پھر آخرت کا انجام، کیونکہ اصل ٹارگٹ پھر وہ آخرت ہے، کہ یہ تو بہت تھوڑا ٹیمپریری سا ٹائم ہے، جو ابدی ہے وہ آخرت ہے. اس لیے اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ چن لیا تھا ان کو ایک خاص خصلت کے ساتھ، کیا تھی ان کی، کہ وہ یاد آخرت دلاتے تھے. وَإِنَّهُمْ بے شک وہ عندنا ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ البتہ بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھے. وذکر یاد کیجئے، اسماعیل کو، والیسع اور یسع کو، والذوالکفل اور ذوالکفل کو، وکل ان میں سے ہر ایک، من الاخیار نیکوں میں سے تھے. ھذا یہ ذکر ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ بے شک للمتقین متقیوں کے لیے، لحسن مآب البتہ اچھا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، نصیحت ہے اور بے شک متقیوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے. 50. جناتن ایسے باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے کے، مفتحتن کھلے ہوں گے، لہم ان کے لیے ابواب دروازے. یہ بھی دیکھیں ہمیں پتہ چل گئی کہ بھئی جب جنتی وہاں جائیں گے تو ان کے لیے پہلے ہی دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا ان میں، یدعون وہ منگوائیں گے، فیہا اس میں، بفاکہۃ میوے، کثیرۃ بہت سے، وشراب اور مشروبات، وعندہم اور ان کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، اطراب ہم عمر بیویاں. ھذا یہ، ما توعدون وہ جزا جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، لی یوم الحساب یوم حساب کے لیے. ان ھذا بے شک یہ، رزقنا البتہ یہ ہمارا رزق ہے، ماں نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من نفاد کبھی ختم ہونا. ھذا یہ معاملہ اہل خیر کا ہے، وَإِنَّ بلا شبہ للطاغین سرکش کے لیے، لشر مآب پھر بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، ٹھیک ہے، اچھا
کرو گے صلہ دیا جائے گا. یہ کون سا ہے؟ سرکشوں کے لیے جو سرکشی کرتے ہیں، البتہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جہنم یعنی جہنم، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد بہت بری ہے آرام جگہ. یہ عذاب فلیذوقوہ وہ چاہیے کہ وہ چکھیں اس کو، حمیمن کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ، وآخرو اور دوسرے عذاب ہے، من شکلی ہی اسی کی مثل، ازواج کئی قسم کے، یعنی یہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، وہاں اور بھی مثالیں ہوں گی. ہاذا کہا جائے گا یہ، فوجن ایک گروہ کو، مقتحمن جو گھسا چلا آتا تھا، معکم تمہارے ساتھ، لا مرحبا. اب آپ دیکھیں نا، مرحبا تو ہم خوشی کے اس میں کہتے ہیں نا، مرحبا مرحبا کہا جاتا ہے، اب یہاں لا مرحبا ہے، یعنی گھسا چلانے کا مطلب کہ وہاں جگہ بھی پھر تنگ ہونی شروع ہو جائے گی. کہ کہا جائے گا یہ ہے ایک گروہ جو گھسا چلا آتا ہے تمہارے ساتھ، نہ خوشی نہ فراخی، یعنی وہاں کوئی خوشی نہیں ہوگی، کوئی فراخی نہیں ہوگی، بہم ان کے لیے، انہم بے شک یہ، قالو داخل ہونے والے ہیں، ناری آگ میں، قالو وہ کہیں گے، اب ہر آنے والے گروہ کو قالو وہ کہیں گے، بلکہ انتم تم ہی ایسے ہو، لا مرحبن یہاں نہ خوشی ہے نہ فراخی ہو، بکم تمہارے لیے، یعنی ہم بھی اس میں ہیں، تم آ رہے ہو، نہ تمہارے لیے خوشی ہے نہ فراخی ہے. انتم قدمتموہ، اب اس کو غور سے دیکھیں، انتم قدمتموہ تم آگے لائے ہو ہمارے اس عذاب کو. اب یہ آگے لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی والی بات ہے. دیکھیں اب یہ ہم مکی دور میں دیکھیں آباء و اجداد کا کتنا زیادہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد گمراہ تھے، تم نے ان کی پیروی کی، یعنی اب تم ہی نے ہمیں یہ کیا، اب تم آگے عذاب لا رہے ہو. ٹھیک ہے نا، تم ہی آگے لائے ہو اس عذاب کو، لنا ہمارے لیے، فبئس القرار پس بہت ہی بری قرار گاہ ہے. قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، من قدمہ جو آگے لایا، یعنی یہ ہمارے آباء اجداد، یہ جو یہ لے کر آئے نا، لنا ہمارے لیے، ہاذا یہ عذاب، یعنی یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا. فزدہ پس دو زیادہ کر اس عذاب کو، عذابن دیفن فی الناری دگنا کر دے ان پر اس عذاب کو. یہ آپ لوگ یاد ہوگا، ہم نے سورہ اعراف میں بھی اسی طرح سے پڑھا تھا کہ جب پچھلی نسل اگلی کو کہے گی، وہ یہی کہے گی، اللہ ان لوگوں نے کیا، یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے آگے ہمیں بھی گمراہ کیا، تو ان کو پہلے دگنا عذاب دے. ٹھیک ہے. قالو وہ کہیں گے، ربنا آیت نمبر 61، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، من قدمہ جو آگے لایا ہمارے لیے عذاب، فزدہ پس تو زیادہ کر اس کو، عذاب کو دگنا آگ میں. وقالو وہ کہیں گے، ما لنا کیا ہے ہمارے لیے، لا نرا نہیں ہم دیکھتے، رجالن ایسے لوگوں کو، اب یعنی ایسے لوگ ہمیں جہنم میں نہیں نظر آ رہے، کنہ ہم تھے، نعدہم ہم ان کو شمار کرتے تھے، من الاشرار برے لوگوں میں، یعنی دنیا میں تو ہم ان کو ایسا سمجھتے تھے، جیسا کہ اب کفار مکہ جو ہے وہ ان جتنے یہ جو ایمان والے، اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی پہلے غلام طبقہ لایا، بعد میں یہ لوگ لائے، تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جن کو ہم دنیا میں برا کہتے تھے. 63 اتخذناہم کیا ہم نے بنائے رکھا ان کو دنیا میں سخریجن مذاق کے طور پر، ام یا زاغت پھر گئیں انہم ان سے ابصار ہماری نگاہیں، یعنی وہ جب ان کا ہم مذاق اڑاتے تھے یہ تو آج ہمیں جہنم میں نظر ہی نہیں آ رہے. انا بلا شبہ ذالک یہ لحق البتہ حق ہے، تخاصم باہم جھگڑنا اہل نار اہل دوزخ کا، یعنی یہ آیات ہم حق پڑھ رہے ہیں اس وقت، یہ کنورزیشن ہے، یہ اس وقت کی کنورزیشن ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو انجام ہے پھر اس طرح ہوگا، تو یہ حق ہے باہم لڑنا جھگڑنا ان اہل دوزخ کا. ٹھیک ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما انا بس میں تو منذر ایک ڈرانے والا ہوں، وما نہیں ہے من الہی کوئی معبود الا مگر اللہ، اللہ واحد القہار جو یکتا ہے بہت قوتوں والا ہے، رب السماواتی رب ہے آسمانوں کا زمین کا، وما اور جو کچھ بھی بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، عزیز خوب غالب ہے، غفار بہت معاف کرنے والا ہے. قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ نبا ایک نبا ہے، خبر ہے، عظیم بہت بڑی خبر ہے. ٹھیک ہے نا، آگے والی ان کی جیسے بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک دن آئے گا، یہ والا یہ بہت بڑی خبر بتائی جا رہی ہے. تم انہو اس سے موردون اعراض کرنے والے ہو، ما کانا نہیں تھا، لیا مجھے، من علم کوئی علم، بالملأ الاعلی مجلس بالا کا. اب یہ ملأ الاعلی وہی جسے میں عالم امر نہیں کہتی، جیسے اوپر کیا ہے عالم امر کا معاملہ ہے، ہم اس وقت جہاں عالم خلق میں ہے، عالم خلق میں ٹائم فیکٹر ہے. ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا یہاں ایک وقت لگتا ہے، ہر چیز مقررہ ہے، تو یہ وہ ہے، یہ عالم ملأ اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے. نہیں تھا مجھے کوئی علم مجلس بالا یعنی ملأ اعلیٰ کا، اس جب یختصمون وہ تکرار کر رہے تھے. اس کے میں نے تفسیر میں دیکھا ہے یہ جو تکرار آ رہی ہے یہ فرشتوں کی تکرار کا ذکر آیا.
69 آیت میں ملأ الاعلیٰ کا کیونکہ ذکر آ رہا ہے، اوپر کا معاملہ ہے، یعنی ہم اس وقت عالم خلق میں ہیں تو اس وقت کا ذکر آ رہا ہے. اب یہ اس کے ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے کہ اب کسی قوم پہ عذاب کا آنا ہے، کوئی جو فیصلے ہونے ہیں، تو یہ فرشتوں کی تکرار ہوتی ہے وہاں کہ آیا کیا ہوگا، اچھا آنا چاہیے عذاب، نہیں آنا چاہیے. لیکن اس تکرار میں جو فائنل پھر ڈیسیجن جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے کوئی علم نہیں ہے اس ملأ اعلیٰ کا جب وہاں تکرار ہوتی ہے، جب وہ تکرار کر رہے تھے، یعنی کہ فرشتوں کی تکرار کا ذکر ہے. آیت نمبر 70 اے یوہا نہیں وحی کی جاتی الیہ میری طرف الا مگر انما یعنی میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے انا نذیر مبین میں تو ایک ڈرانے والا ہوں کھول کر. اس جب کالا کہا، اچھا ہاں یہ آج 7th ٹائم ہم پڑھیں گے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بقرہ میں کہا تھا. پورے قرآن میں یہ 7 مقامات ہیں جہاں آدم و ابلیس کا قصہ ہم نے پڑھا ہے. تو یہ آج فائنل اور لاسٹ ٹائم ہے. آپ لوگ چاہیں تو میں ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں. پہلا ہم نے بقرہ میں پڑھا تھا، نمبر 2 سورہ آراف میں پڑھا تھا، نمبر 3 سورہ ہجر میں پڑھا تھا، نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، نمبر 5 سورہ کہف میں پڑھا تھا، نمبر 6 سورہ طہ میں پڑھا تھا، نمبر 7 لاسٹ ٹائم سورہ سعد میں اب ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ لاسٹ ٹائم ہے جو کہ آپ آدم و ابلیس کا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 72 سوری آیت نمبر 71 اس جب قالا کہا ربو کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں خالقن پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک انسان من طین مٹی سے فاذا سویتہ جب میں اسے ٹھیک بنا دوں گا، ٹھیک یعنی وہی فائنل ٹچز بالکل فنیشنگ اینڈ کی، ٹھیک بنا دوں گا. ونفخت میں پھونک دوں گا فیہ اس میں مر روحی اپنی پیدا کردہ روح، اپنی روح سے. فقعوا تو تم گر پڑنا لہو ساجدین اس لیے سجدہ کرتے ہوئے. یہاں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ اور میں کون ہے، انسان کون ہے، مسجود ملائک ہیں ہم. لیکن مسجود ملائک دیکھیں اس پتلے کو نہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، کب؟ اس روح ربانی کو جو آپ کے اور میرے اندر موجود ہے، اللہ کی روح جو امانت کے طور پر ہے، دیکھیں جو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہے. اس روح کا تعظیمی سجدہ تھا. عبادت کا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے، یہ تعظیمی سجدہ اس روح ربانی سے تھا جو ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے، اس میں اپنی روح سے تم گر پڑنا اس میں سجدہ کرتے ہوئے. 73 فسجدہ تو سجدہ کی پھر سجدہ کیا ملائکہ تو فرشتوں نے کلہم اجمعون سب کے سب، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سب سید جبرائیل سمیت سب کے سب نے، الا مگر ابلیس نے استکبرا اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. قالا اللہ نے فرمایا یا ابلیس اے ابلیس ما کس چیز نے منع کیا تجھے ان تسجدا کہ تو سجدہ کرے لما اس کو جسے خلق تو میں نے پیدا کیا بیدیا اپنے ہاتھوں سے. یہ متشابہات میں آ جاتا ہے کہ جیسے ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے چوپائے بنائے ان کے لیے. یہ اس طرح سے ہے کہ جسے کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے. اس پہ ہمارے لیے کیا سبق آ جاتا ہے کہ دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں ماننا ہے. دیٹس اٹ. کیوں ہوا، کس لیے ہوا، نہیں کریں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، جب اللہ کا ایک حکم آ گیا تو وہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کر جسے کہ میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے. استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا، ما یا کنتا تو تھا من العالین بلند درجہ لوگوں میں سے. قالا اس نے کہا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے من الناری آگ سے، وہ خلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے من طین مٹی سے. یہ اپنی سٹیجز ہم لوگ بار بار یہ ریپیٹ کر چکے ہیں، قرآن میں ہے جس طرح. ٹھیک ہے، تین تراب، تین لازب. قالا اللہ نے فرمایا فخرج بس اب تو نکل جا منہا یہاں سے، فانک رجیم بے شک تو مردود ہے، وانک اور بے شک علیک تجھ پر لعنتی میری لعنت ہے، الی یوم الدین اس یوم جزا تک کے. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب فانذرنی پھر تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اس دن تک کی کہ جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قالا اللہ نے فرمایا فانک پس بلا شبہ تو من المنظرین مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، یعنی یہ مہلت دے دی گئی اس کو. الی یوم الوقت المعلوم اس دن تک کے لیے جس وقت کا اللہ کے ہاں ایک مقررہ مدت ہے، یہ جو مقررہ مدت جو چل رہی ہے. قالا اس نے کہا
فبعزتک تیری عزت کی قسم لأغوینہم البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا اجمعین ان سب کو الا سوائے عبادک سوائے تیرے ان بندوں کو منہم جو ان میں سے مخلصین، یہ پھر زبر کو آپ ضرور ہائی لائٹ کریں، مخلصین مخلصین جو تیرے پھر خاص چنے ہوئے بندے ہوں گے نا وہ پھر نہیں، ان کو میں نہیں، باقی ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. قال اللہ نے فرمایا فالحق تو حق یہی ہے، والحق کا اور حق بات ہی اقول میں کہتا ہوں کہ میری بات پھر حق ہے. لأملأن یعنی میں نے بھی پھر ایک سچی بات کہہ دی ہے، لأملأن البتہ میں بھی ضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو من کا تجھ سے و منا اور ان سے جو تابع آقا تیری پیروی کریں گے منہم ان میں سے اجمعین سب کے سب کو. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ما اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اس تبلیغ کا من اجرن کوئی اجر وما انا اور نہیں ہوں میں من المتکلفین تکلف کرنے والوں میں سے، ان نہیں ہے ہوا یہ قرآن الا مگر ذکر یہ نصیحت ہے للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. ولا تعلمن اور البتہ تم ضرور جان لو گے نبہو اس کا حال بعد ہین کچھ مدت کے بعد. یہاں پہ یہ ضرور میں آپ کو یہ ایک حدیث اس میں حضرت عمر کا سینگ ہے وہ بہت اچھا. ایک سیکنڈ، یہ جو ہے نا آخری آیت میں نے پڑھی کہ البتہ تم ضرور جان لو گے اس کا حال کچھ مدت کے بعد، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت بعض اقوام کو عروج پر پہنچائے گا اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے بعض کو قعر مذلت میں گرا دے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.